بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں لوگوں کو، یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج، فسبح بحمد ربک، تو تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کی، واستغفرہ، اور بخشش مانگیے اس سے، انہ کان توابا، بے شک وہ ہمیشہ سے توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب یہ آخری صورت ہے جو اتری ہے، جب فتح مکہ ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی، اب لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اسلام میں، تو اب تمہارا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوب تسبیح کرو اور خوب استغفار کرو۔ تو اس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اس صورت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جس میں آپ نے یہ دعا نہ پڑھی ہو، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یعنی سجدے میں بھی اور رکوع میں بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اس میں اللہ کی تسبیح بھی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہم اغفر لی آخر میں، تو اس میں استغفار بھی ہے، بخشش بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر اس کے بعد اور تیاری زیادہ شروع کر دی اور عبادت میں اور زیادہ مصروف ہو گئے۔ تو اس سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بڑے بڑے صحابہ کرام کو بٹھایا، فرمایا اس سے کیا مراد ہے، اس سورت سے فتح سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ فتح مکہ۔ پھر آپ نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا، انہوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ کی موت، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، تو یہ نشانی ہے اللہ کے نبی کا کام اب مکمل ہو چکا ہے، اب استغفار اور تسبیح اور تحمید کرنی ہے اور زیادہ ٹائم اس کو دینا ہے۔ تو اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ مکہ کے لوگ، جو قبائل کے لوگ تھے، وہ سب دیکھتے تھے کہ ہم چیک کرتے ہیں کہ کب یہ غالب آئیں گے، اگر یہ غالب آئیں گے تو یہ سچے ہیں، اگر نہیں غالب آئیں گے تو یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ جب فتح مکہ ہوا تو لوگوں نے یقین کر لیا کہ اب تو اسلام غالب آ چکا ہے، تو پھر پہلے تو لوگ ایک ایک دو کر کے مسلمان ہوتے تھے، پھر دوبارہ فتح مکہ کے بعد قبیلوں کے قبیلے فوج در فوج آئے اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی، اب تمہارا کام مکمل ہو چکا ہے، اسلام غالب آ چکا ہے، اب تمہارا کام ہے تسبیح کرنا، تحمید کرنا، تحلیل کرنا، استغفار کرنا، بے شک وہ ہمیشہ سے توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے کہ جب یہ آیت اتری، یہ صورت اتری، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ وظیفے چھوڑ دیے اور یہ پڑھنا شروع کر دیا، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔